امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے خبردار کیا ایرانی فوج اور اس کی پراکسیز نے حملے بند نہ کیے تو مزید فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز نے حملوں میں 8 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے ایران نے مشرق وسطی میں امریکی افواج پر اچانک حملے کرتے ہوئے متعدد میزائل داغے، تاہم تمام میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ایران نے گزشتہ 15 روز کے دوران امریکہ سے مذاکرات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے جہاز ڈبو دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے خبردار کر دیا، کہا بعض ممالک نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے جنوبی راستہ بنانے کی تجویز دی ہے، تاہم یہ اقدام اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے منافی ہوگا۔ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہمیں ایسی پالیسیاں اور اقدامات کرنا ہوں گے جو جنگ کو ختم کر دیں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے۔ فاکس نیوز کا دعویٰ۔ فاکس نیوز نے کہا کہ قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبنائے ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں۔ ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کو کامیاب قرار دیا، کہا ملاقات بہت اچھی رہی۔ دونوں ممالک کا مشترکہ ہدف ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے امریکہ کے دورے کے خلاف واشنگٹن میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا امریکی حکومت عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر عمل کرتے ہوئے نیتن یاہو کو گرفتار کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے فاکس نیوز کو فون پر بتایا، اسرائیلی وزیر اعظم مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو چاہتا ہے میں جنگ میں شامل رہوں۔ نیتن یاہو ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق معلومات مجھے نہیں، دنیا کو بتائے۔ مجھے ان کی معلومات کی ضرورت نہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے یقین دلایا ہے ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فون گفتگو سے متعلق ایکس پر پوسٹ کی، لکھا یوکرین اور ایران کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اس سے ہونے والے نقصانات کی تلافی ضروری ہے، جبکہ یوکرینی وزیر خارجہ نے ایران پر زور دیا وہ جوابی اقدامات سے گریز کرے، یوکرین کے خلاف روس کی ہر قسم کی معاونت بند کر دے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 3.75% اضافے کے ساتھ $87.24 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 3.4% اضافے سے $81.95 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وفد نے ملاقات کی، جس میں رکن کانگریس ریان زینکے اور مائیکل نے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی شامل تھیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سیکرٹری خارجہ سفیر آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی ارکان کانگریس کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر امریکی عوام اور کانگریس ارکان کو مبارکباد دی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، توانائی اور دیگر شعبوں میں امریکہ کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے امریکی کاروباری وفد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ وفد میں آئی ٹی، ٹیکنالوجی، توانائی، معدنیات اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں کی نمایاں امریکی کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصبا اسلام آباد پہنچ گئے۔ کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر اسلام آباد پہنچے۔ کویت کے وزیر خارجہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکریٹری مشرق وسطی زاہد حسین نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔
दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैंने रियासत की बात की, रियासत से मुराद एस्टैब्लिशमेंट नहीं था। आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सियासी बहरान सबके सामने है। इस तनाजुर में इलेक्शन इंतहाई शफाफ होते तो बेहतर था। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी को इंटरव्यू में कहा, मेरे कारकुन को कत्ल करके एक सीट चोरी की गई। सियासी बहरान हर हुकूमत में होते हैं, सियासी तरीके से मैनेज किया जाए। खत लिखकर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ दी। कश्मीरी मुजाहिदीन वाले बयान के मेरे पास शवाहिद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आर में गुफ्तगू। कहा, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया क्योंकि मैंने उनसे पूछा ये कौन है। सियासी लोग इस तरह का लिबास, इस तरह की फायरिंग या मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। मकामी अफराद ने बताया ये कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुन नहीं, ये वो लोग हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर बयान, पीपी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है। मरीम नवाज ने अपने एक्स पर ये पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला पंजाब ने ये लिखा कि पीपी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर धांधली का रोना रो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा, क़यामत कितने बजे है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बिलावल भुट्टो की है। हमने कैसे मरहलावार इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त क्यों एतराज़ नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी की है। आज़ाद कश्मीर में धांधली कराने में इलेक्शन कमीशन ने अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात। कहा, इलेक्शन कमीशन फैसला करता था, इसको उठा लो, हाफ फ्राई और फुल फ्राई कर दो। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी रो रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। कभी आप मरहलावार करवाकर सिक्योरिटी के नाम पर मैंडेट पे डाका डालें, कभी आप किसी चीज का बहाना बनाकर आप मैंडेट पे डाका डालें। पर आग लगी वोटों को, वीडियोस चलती रही सोशल मीडिया पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ। किसी जगह पर पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। वहां पे तो इलेक्शन कमीशन जो था उसका किरदार वाला था। इलेक्शन कमीशन फैसला करता था किसको हाफ फ्राई कर दो, किसको फुल फ्राई कर दो, किसके पोलिंग एजेंट्स उठा लो, किसके पोलिंग स्टेशन यरगमाल बना लो। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। आपने उसकी सहूलत कारी की है, आप इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, आप इस धांधली के मूजिब हैं। आपने ये धांधली करवाने में एक अहम रोल अदा किया है। हम आपको कहते रहे कि बसें जा रही हैं, वायलेशन हो रही है। जिस वक्त पूरे सोशल मीडिया ने धो डाला पकड़कर आपकी शफाफियत को, आपने उस पर नोटिस लिया और नोटिस दिया, नोटिस में कख भी नहीं लिया।